آپ کہتے ہیں کہ تعویذ ناجائز ہے، جبکہ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کے گلے میں قرآنی آیات لٹکا دیا کرتے تھے۔ جی وہ قرآنی آیات، وہ اس میں الفاظ ہیں کہ جو چھوٹے بچے تھے نا ان کے گلے میں وہ تختی لٹکا دیتے تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ کے پڑھ سکیں، یاد کر سکیں۔ تعویذ کے طور پہ تو نہیں، اس میں تعویذ کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے، تعویذ کے طور پہ نہیں ہے، تعویذ سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات ذی وقار انجینئر مرزا سے سوال ہوا کہ کیا تعویذ پہننا جائز ہے، تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع ہے اور جائز نہیں ہے کہ تعویذ پہنا جائے، لٹکایا جائے، بلکہ پہننے کی دلیل کوئی نہیں، رسول اللہ نے منع ہی کیا ہے۔ تو یہ انجینئر مرزا کے الفاظ ہیں۔ تو حضرات ذی وقار اس کے جواب میں سب سے پہلے انجینئر مرزا کا جو اپنا بابا جانی ہے مولانا اسحاق فیصل آبادی جو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی زبانی یہ جو ہے آپ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی تعویذ لکھ کے دیتا ہوئے یا تعویذ ایڈوائز کیتا ہوئے؟ میرے بھائی آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کہنا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا ثواب ہوگا، پھر ہمیں حوالہ دینا پڑے گا کہ رسول اللہ نے کہا۔ علاج معالجے کی باتوں کے لیے کیا کیا حضور سے آپ ثابت کریں گے کہ عرق گلاب بدپنا خمیرے کھانے دوسرے، اور دم آپ کو پتا جو لوگ کرتے تھے حضور سے پہلے، وہی آپ سے نہیں سیکھے تھے، کفر کے زمانے کے تھے، وہ بھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم یہ دم کرتے سنائے تو آپ نے فرمایا جس میں شرک نہیں کرو۔ تو علاج معالجے کے لیے میرے بھائی کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ حضور نے یہ کیا یا نہیں، وہ علاج کسی اور عبادات ہوں گی نا کہ ثواب کے کام کرو، وہاں اگر ثابت نہیں ہو پھر اس میں مولانا اس سے اعتقاد جو ہے نا وہ پھر چلا جاتا ہے نا دوسری چیزوں پہ۔ نہیں میرے بھائی کوئی اعتقاد نہیں جاتا، ویسے تو جو دوائیاں لوگ کھاتے ہیں اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر حکیم دوائی دے رہا ہے انشاءاللہ شفا ہوگی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ علاج ایسا مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جو ڈاکٹروں کے علاج کو یا دم کرنے والوں کے علاج کو سمجھے کہ اللہ کے بغیر ہی ہو جانا، نہیں الحمدللہ سب مسلمان جانتے کہ اللہ کے اذن سے ہی شفا ہوگی۔ مگر یہ تعویذ کوئی نیا نہیں، یہ تو بڑے بڑے محدث اور امام اور موحد جو تھے ابن تیمیہ ابن قیم نے وہ کتابیں لکھیں، اس کو نہ برا جانے، ایک لکھی ہوئی درخواست اس نے لکھائی کلمات شرکیہ نہیں ہونے چاہیے بس۔ حضرات ذی وقار آپ نے سماعت کیا کہ انجینئر مرزا کا جو بابا جانی جس کا یہ نام لیتا ہے، اور اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا اسحاق جو تھے حضرت امام حسین کے بعد اگر کسی نے حسین کو دیکھنا ہے تو وہ مولانا اسحاق کو دیکھے کہ وہ حسینی کردار جو ہے وہ دنیا میں اپنا گئے ہیں۔ حضرات ذی وقار لیکن وہی مولانا اسحاق فیصل آبادی جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعویذ پہننا ہے یہ بالکل جائز ہے۔ بقول جناب ان کے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھا، اور جو دلیل ہوتی ہے وہ ثواب کے کام پہ ہوتی ہے، اس کو اگر فرض ٹھہرایا جائے یا واجب ٹھہرایا جائے تو دلیل اس میں بنتی ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جو تعویذ پہننا ہے یہ کوئی فرض ہے واجب ہے، تو لہٰذا اس پر دلیل جو ہے وہ نہیں مانگی جائے گی۔ یہ روایت ہے ابن ماجہ کی، اور اس کی جو نمبرنگ ہے وہ یہ ہے کہ 3515 ہے کہ انصار میں سے ایک گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کو جو ہے وہ آل عمر ابن حزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب بچھو ڈنگ مارتے تھے تو یہ جو نا یہ ڈنگ پر جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ دم کرنے سے منع فرما دیا۔ جب منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی آپ نے تو منع فرما دیا ہے، اور حالانکہ جو ہے یہاں پہ زہریلے جو جانور ہیں وہ ہمیں ڈنگ مارتے ہیں تو ہم اس وجہ سے دم کرتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم دم پڑھتے ہو وہ مجھے سناؤ۔ تو جب انہوں نے سنایا، وہ الفاظ سنائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کی جو میں نمبرنگ بتا رہا ہوں ابن ماجہ ہے، 3515 ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح روایت ہے۔ یہ تو دم کے اوپر دلیل ہو جاتی ہے، اور آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ پہننا ہے، اس پر بھی میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اور اس کی نمبرنگ ہے 3515
28 اور یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ کلمات پڑھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. یہ کلمات. تو پھر جناب والا حضرت عبداللہ ابن عمر یہ صحابی رسول ہیں، تو ان کا کیا فعل تھا؟ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے تو یہ اپنے جو بالغ اولاد تھی ان کو آپ نے یہ کلمات سکھائے، اور جو نابالغ تھی جو چھوٹے تھے تو یہ کلمات لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیے. یہ حدیث امام ترمذی لے کے آئے ہیں اور امام ابو داؤد بھی لے کے آئے ہیں. امام ترمذی نے اس پہ حکم لگاتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. رہی وہ روایات کی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تعویذ نہ لٹکایا جائے تو یا دم نہ کیا جائے، تو وہ تھا کہ جو زمانہ جہلیت میں جو کفریہ کلمات ہوتے تھے یا شرکیہ الفاظ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. رہی بات قرآن پاک کی تو قرآن پاک خود فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ قرآن کے الفاظ اگر پڑھے جائیں تو جناب والا وہ شفا سمجھتے ہیں لوگ، لیکن اگر اس کو گلے میں پہنا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اس کو پڑھا ہی جائے، اس کو جناب والا وہ حصول برکت کے لیے اور علاج کے لیے جو ہے وہ تعویذ نہ پہنا جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. لیکن رہی بات قرآن کی آیت سے اور احادیث مبارکہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دم کرنے کی اجازت دے دی. اور دوسرا جو ہے تعویذ پہننے کے حوالے سے تو اس پہ یہ بھی روایت جامع ترمذی کی ہے اور حسن درجے کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ لکھ کر پہنایا کرتے تھے. صحابی کا فعل ہے. حضرات ذوقار یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ پہننا اور دم کرنا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے. ایسے ہی آج کے دور میں اگر کوئی جعلی پیر ہے یا جعلی قسم کے دم کرنے والے لوگ ہیں تو ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ آپ لوگ ان کے پاس جائیں. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث یا جو صوفیہ اور اولیاء سے جو ہے وہ ایک مجرب جو وظائف ہیں اگر وہ پڑھے جاتے ہیں یا وہ گلے میں لٹکائے جاتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.